بھائی نے کہا کہ اگر ہم کوئی بچہ لے لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو اس کے مسائل ذرا بتا دیں کیا ہوں گے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر ماں باپ پیرنٹس وغیرہ زندہ ہیں تو ان کا بچہ ہرگز نہ لیں، وہ ان کی کسٹڈی میں رہنا چاہیے۔ ماں باپ پہ تربیت لازم ہے، وہ کریں گے، آپ نہیں۔ وہ ان کو اپنے تمام بچوں میں پیار محبت کے سلسلوں میں ماں باپ پر عدل و انصاف واجب ہے، وہ اس سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ جب آپ کسی کا بچہ لے لیتے ہیں، جیسے ابھی ایک بچی کا معاملہ ہوا، اور ایسے کئی میرے پاس مسائل آئے ہیں کہ جب بچی چلی جاتی ہے یا بچہ چلا جاتا ہے، کسی کو آپ دے دیتے ہیں، خود گھر والوں سے میں کویسچن کرتا ہوں جو ایسے دے دیتے ہیں کسی کو بھی، وہ غور کریں اپنے جو موجود اطراف میں بچے ہیں ان کے اندر جو محبت آپ کو محسوس ہو رہی ہے، اور جو 15 دن بعد، 20 دن بعد یا 6 مہینے بعد آتا ہے آپ کی سگی اولاد ہے، اس کی طرف قلبی میلان کے بارے میں آپ خود غور کر لیں، کتنی کمی آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے اجنبی آ گیا گھر کے اندر، اور بھائی بہن بھی بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب یہ آ کے روم شیئر کرے گی یا کرے گا اور ٹائم لگائے گا، ایک یعنی علیحدہ ہونے کا ذہن بن جاتا ہے، تربیت ان کی کر نہیں پاتے ہیں، اور اس طریقے سے بعض اوقات بعد میں پھر بڑے اجنبی قسم کے معاملات، حتیٰ کہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ وراثت سے محروم کر دیا، بھئی ہم نے تو تمہیں دے دیا تھا نا، اب تمہارا کچھ نہیں ہوگا، ہم آپس میں بانٹیں گے۔ یہ ساری خرابیاں ہوتی ہیں معاشرے کے، جو بعض لوگ جب ہم اس قسم کی باتیں کہتے ہیں اس پہ فوراً اگینسٹ کوئی کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں، جی لے پالک تو جائز ہوتا ہے۔ جائز تو ہوتا ہے، ذرا معاشرے کے اندر دیکھیں ہو کیا رہا ہے۔ ایک مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے عرف کے اندر وہ چیزیں دیکھے اور اس کی نشاندہی کرے، اور اس کے مطابق حکم شرع کے اندر تبدیلی پیدا کرنا، یہ ہمیں اختیار شریعت نے دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اولی الامر منکم میں مفتیان کرام کا شمار ہوتا ہے جو لوگوں کو کی تربیت کر رہے ہوں، احکام سکھا رہے ہوں۔ بہت خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہاں، اگر ایسے ہیں کہ ماں باپ ان کے نہیں ہیں، کوئی یتیم بچہ ہے، آپ بالکل اس کو لے سکتے ہیں، پھر دیانتداری سے اس کی کفالت کریں، اور یاد رکھیں کہ 2.5 سال کے اندر اگر زوجہ دودھ پلا دیتی ہے تو وہ لڑکی، اگر بچی لی ہے تو محرم بن جائے گی باپ کے لیے بھی، لیکن اگر نہیں پلایا یا کسی اور ذریعے سے اس کو محرمہ نہیں بنایا تو جیسی وہ بالغہ ہوگی اس شخص کے لیے اجنبی ہوگی، اور اگر لڑکا ہے تو اس ماں کے لیے، جس کو ماں کہتا رہا ہے، وہ اس کے لیے اجنبی بن جائے گا، یعنی پردہ واجب ہوگا۔ اس چیز کا اچھی طریقے سے آپ خیال رکھیے۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی کے اولاد نہ ہو رہی ہو اور مستقبل میں بھی کوئی چانس نہ ہو تو ایسے لوگ کیا کریں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ صبر کریں اور صبر کے ساتھ چلیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے ہی یہ تقسیم فرما دی ہے۔ قرآن میں وہ خود ارشاد فرماتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے دونوں دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، بانجھ رکھے۔ تو یہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ ان کے بچے نہیں ہوتے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر بچے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، آپ صبر کریں۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایسے کچھ جدید ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ اس میں مرد کا اسپرم لیا، عورت کا لیا، ایگ لیا، اور کسی اور جگہ ملاپ کرا کے ماں کے رحم میں رکھ دیا، تو یہ اصل میں اس کے لیے ستر کھولنا ہوتا ہے، اور ایک مرد یا ایک عورت بغیر وجہ شرعی کے کسی کے سامنے ستر نہیں کھول سکتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اور یہ جو ہے، یہ اس طرح کے ٹیسٹ ٹیوب بیبی وغیرہ کے معاملات کے لیے ستر کھولنا، یہ صحیح شرعی ضرورت میں آتا ہی نہیں ہے، لہذا گناہ گار ہوں گے۔ ہاں، اگر فرض کر لیں کسی نے اس کے باوجود کیا اور حمل ٹھہر جاتا ہے، بچہ ہو جاتا ہے، وہ طیب اور حلال ہے، بشرطے کہ اسی شوہر اسی بیوی کا ہو، یعنی اسپرم اور ایگ۔ بعض یہ پوچھتے ہیں کہ بیوی کے ایگز بالکل نہیں ہے، کسی اور عورت کا ایگ لے کے شوہر کے اسپرم ملا کر اس عورت کے رحم میں رکھ دیا جائے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو زنا حرام قرار دیا گیا تھا کہ نسب مشتبہ ہوگا اور جزئیت اور بادیت کے غلط تعلق قائم ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایگز اس عورت کے ہوں اور اسپرم کسی غیر مرد کا لے لیا جائے، بالکل شرعاً جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ان دونوں کا اسپرم اور ایگ ہے، لیکن تھرڈ کسی پارٹی، کوئی اور عورت کے، اس کا رحم کمزور ہے، وہ کنسیو نہیں کر سکتا، اس میں مطلب حمل باقاعدہ ٹھہر نہیں سکتا، تو اجنبی عورت کے رحم میں ڈلوا دیا، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اسی سے خرابیاں پیدا ہوں گی، انساب مشتبہ ہوں گے، شریعت اس کو بالکل لائک نہیں کرتی ہے، تو اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر پھر اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اگر داخلہ عطا فرمائے گا، وہاں اولاد بھی ہوگی بعض روایات کے مطابق، آپ کثیر بچے پیدا کر لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو دنیا میں ہر چیز مرضی کے مطابق مل جائے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں جو بیچارے خود صبر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری ان بہنوں کے اوپر کہ یہ آ کر ٹونٹنگ کر کر کے گھر کے ماحول خراب کرتی ہیں، ابھی تک بچہ نہیں ہوا، کوئی خوشخبری نہیں ہے، اور بھائی پتہ نہیں کیا اس میں خرابی ہے، یہ کہہ کے نکل جائیں گے، بار بار احساس دلانا، یہ مطلب یہ کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا
اسلامی ملک ہے، ہم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں دیکھیں اگر اولاد نہیں ہو رہی کوئی بات نہیں، ایک بیٹی ہوئی کوئی بات نہیں، بیٹے کی کوئی تمنا نہیں ہے، بیٹا ہو گیا چلو بہت اچھی بات ہے۔ وہ لوگ ہر طرح کے حالات سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم شریعت کے طریقے پر چلنے کے لیے نہ تیار ہیں، نہ اپنے رویوں، اپنے جذبات، اپنے احساسات کو اس کے تابع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری مرضی پوری ہونی چاہیے، مذہب کچھ بھی کہتا رہو، تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی ملک کے قومی ترانے میں اگر کفریہ کلمات ہوں تو ایک مسلمان کے لیے اس کو پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں سارے تو کلمات کفر نہیں ہوں گے یقیناً، بہرحال کلمات کفر کا بلا ضرورت تلفظ کرنا یہ بھی غلط ہوگا اور انسان کو اسلام سے باہر کر سکتا ہے، لہٰذا وہ قومی ترانہ اگر پڑھنے سے بچے ہیں اسکول کے اندر فرض کر لیں اور وہی قومی ترانہ پڑھایا جا رہا ہے تو وہ پڑھیں، جب کلمات کفر آئیں تو وہاں پر خاموش ہو جائیں اور اس سے آگے والے حصے کو پڑھ لیں، پیچھے والے کو حصے کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی زبردستی کہے کہ تم پڑھو اور مجھے سناؤ، اس میں بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ فرض کر لیں کہ اگر نہ تلفظ نہ کرنے پر جان جانے کا اندیشہ ہو اور بہت بڑے بڑے نقصانات کا اندیشہ ہو تو بوقت ضرورت دل میں کراہت رکھتے ہوئے، ناپسندیدگی رکھتے ہوئے اور دل کو ایمان پر مطمئن رکھتے ہوئے صرف ظاہری طور پہ اس طرح کے کلمات کا تلفظ کر دینا شرعاً جائز ہوتا ہے، اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت شدہ عمل ہے کہ بعض صحابہ نے بعض معاملات کے اندر باقاعدہ اجازت طلب کی کہ کوئی دینی معاملہ سرکار نے ان کے حوالے کیا اور انہوں نے کہا رسول اللہ اگر ہمیں کچھ تھوڑی بہت ادھر ادھر کی بات کرنی پڑ جائے اس کو راضی کرنے کے لیے، جیسے کعب بن اشرف یہودی کو قتل کرنے کے لیے گئے تو اجازت طلب کی، سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی۔ ایسے ہی حضرت عمار بن یاسر کو جب قتل کرنے لگے تو آپ نے کچھ ایسے کلمات کہہ دیے جس سے وہ لوگ رک گئے کفار، پھر آپ روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں رسول اللہ میں سے بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے ایسے کلمات کہہ دیے، سرکار نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آئندہ بھی کبھی تمہارے ساتھ ایسا ہو تو ایسے کلمات کہہ دینا۔ واقعہ میں پورا بیان نہیں کر رہا ہوں قلت وقت کی بنا پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بچانے کے لیے اور شدید ترین نقصانات سے بچنے کے لیے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ظاہری طور پر الفاظ ادا کر سکتے ہیں جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو۔ ہاں خوشی کے ساتھ ادا کرنا، بغیر کسی ضرورت کے ادا کرنا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرے گا۔ ایک نوجوان کہتا ہے کہ ایک لڑکی سے میری انٹرنیٹ پر دوستی ہوئی، ہم قریب آتے چلے گئے، حتیٰ کہ لڑکی نے مجھے زنا کی دعوت دی، میں اسے گھر چلا گیا، حتیٰ کہ ہمارے زنا کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی، لیکن اچانک میرے دل میں خوف خدا پیدا ہوا اور میں نے وہ عمل نہیں کیا اور میں واپس آ گیا، میں کس حد تک گناہگار ہوا ہوں؟ دیکھیں آپ زانی تو نہیں کہلائیں گے، یہ ایک ہوتا ہے حد جاری ہونے والا زانی، اور ایک ہوتا ہے کہ عرفاً یعنی شرعاً زانی جس کو کہتے ہیں، آپ کہہ لیں مجازاً زانی کہہ لیں۔ وہ مجازاً زانی کون ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان زنا کرتے ہیں، زبان زنا کرتی ہے، ایک روایت کے مطابق قلب بھی زنا کرتا ہے، یعنی ان سے وہ چیزیں دیکھنا، سننا، ایسے کلمات ادا کرنا جو فحش قسم کے ہیں، گندے قسم کے ہیں اور حقیقی زنا تک لے جائیں، اس کو بھی سرکار نے زنا قرار دیا، لیکن یہ مجازاً زنا ہے۔ حقیقی زنا وہی ہوتا ہے کہ جس میں باقاعدہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم ہو، وہ ہے حقیقی زنا، اور اس پر حد جاری ہوتی ہے کہ اگر مسلمان غیر شادی شدہ نے ایسا کیا تو 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر شادی شدہ کرے تو رجم کی سزا ہوتی ہے، یعنی پتھر مار کے اس کو ہلاک کرنا ہوگا۔ یہ شرعی سزائیں ہیں، اس پر کبھی میں کلام کر لوں گا کہ بعض اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ بعد میں ہم بات کریں گے، ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو یعنی یہ زنا تو نہیں ہوا، لیکن جو اس کے دواعی الی الزنا، داعی کہتے ہیں دعوت دینے والا، اس کی جمع ہے دواعی، زنا کی طرف دعوت دینے والے سارے کام آپ نے کر لیے کہ لڑکی سے دوستی کرنا، پھر بد نگاہی، پھر یقینی سی بات ہے کہ وہ پاکیزہ چیٹ تو نہیں ہوئی ہوگی، اور اتنے جب آدمی اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو کس قدر پہلے وہ گندگیاں کر چکا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ شدید گناہگار ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور چونکہ آپ نے قصد زنا کر لیا تھا، وہ تو وہاں جا کے کیفیت تبدیل ہوئی، تو یہ عزم مصمم جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، یعنی پختہ ارادہ کرنا گناہ کا، یہ گناہ ہی ہوتا ہے، نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم آپ اس فعل سے محفوظ رکھا۔ یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے کہ آپ وہاں تک تو اپنی حرکتوں سے پہنچ گئے، لیکن اللہ نے پھر آخری ٹائم میں آپ کے دل میں خوف ڈال کے آپ کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اب کوشش کریں کہ اپنے عمل کو اچھا کریں۔ میں جتنے بھی بچے دیکھ رہے ہیں
ان سے گزارش کرتا ہوں کہ لڑکیوں سے دوستیاں کرنا، یا بچیاں ہیں ایسی بہت ساری کہ گھر والوں سے چھپ کر لڑکوں سے دوستی کر کے اور اس طرح کے معاملات میں انوالو ہوتی چلی جاتی ہیں، اور یہ ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں کے اندر تعداد ہے، اور ان میں سے بہت سارے بیچارے اپنے معاملات ذکر کرتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ پھر شادی کے بعد ازدواجی زندگی جس طرح تباہ ہوتی ہے اور جس طریقے سے انسان ایک اذیت ناک زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ جی لور بلیک میل کر رہا ہے، اس کو پکچر دے دی تھیں، اس کو ویڈیوز دے دی تھیں، اور پھر یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچے بچیوں کے ایمان کی، ان کے اعمال کی حفاظت فرمائے۔ تو میں خاص طور پہ بچوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را بے وقوف مت بنیں، کسی سے بھی ایسی دوستی نہ کریں جو بعد میں آپ کو بلیک میل کرے، اور خصوصی طور پہ اگر آپ کی وہ ایسی چیزیں مانگ رہا ہو اور محبت کے واسطے دے رہا ہو کہ دیکھو تمہاری محبت سچی نہیں ہے، مجھے اپنی تصویر دے دو، فلاں چیز دے دو، فلاں، ہرگز نہ دیں، بعد میں بلیک میل کرے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اب نیکی کی طرف آئیں، فرض علوم کورس کریں، اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے درمیان رکھیں، کوشش کریں یوٹیوب پہ جائیں، میری تفسیر قرآن تدبر قرآن ہے، میں نے QTV پہ ریکارڈ کی تھی، اس کو آپ سنیں، ایپیسوڈ 1 سے، اس طرح درس بخاری آتا ہے میرا، وہ سنیں، یہ احکام شریعت پروگرام آپ سنیں۔ دیکھیے بھائی نے کویسچن کیا کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اس میں بعض اوقات میں بچوں کو مار پیٹ دیتا ہوں، اور زیادہ غصہ آتا ہے تو بچوں کو گالی گلوچ کرتا ہوں، بیوی کو بھی گالیاں دیتا ہوں، ماں باپ سے بھی بد کلامی کر دیتا ہوں، پھر جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو مجھے غلطی کا احساس ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ بھئی کیا کروں؟ آپ اس کو ختم کریں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ غصہ جو ہوتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر آئے تو محمود ہے، یعنی مطلب کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس وجہ سے گھر والوں پہ غصہ آئے تو بہت اچھا ہے۔ پھر حکمت کے ساتھ اس کو ظاہر کرنا بعض اوقات واجب ہوتا ہے اور بعض اوقات بہت اچھا ہوتا ہے، اس پہ ثواب بھی ملے گا۔ لیکن جو اپنی نفس کی خواہش کے تابع ہو کر دنیا کے لیے اور ایسی عام چیزوں کے لیے غصہ آتا ہے، یہ غصہ آنا تو برا نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ہماری قدرت و اختیار نہیں ہوتا، لیکن اس کو ظاہر کرنا گناہ ہے۔ اس طرح ظاہر کرنا کہ سامنے والوں کی دل آزاری ہو جائے، جیسے کہ آپ کر رہے ہیں، بچوں کو مارنا پیٹنا، یاد رکھیں صحیح وجہ کی بنا پر باپ ڈانٹ ٹپٹ سکتا ہے، لیکن یہ جو آپ کیفیت بتا رہے ہیں اس میں تو لگتا ہے ہر بات پہ غصہ آ گیا، مار پیٹ دیا، گالی گلوچ، کسی کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھنا، پھر ماں باپ سے بدتمیزیاں کرنا، اس کا مطلب یہ غصہ حرام ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ غصہ آنا قدرت و اختیار میں نہیں، یہ تب ہے کبھی کبھار ہو، اگر عادتی بن جائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پروٹیکشن کے لیے وہ کام کیا ہی نہیں کہ جس سے غصہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے۔ اس بنا پر جو شدید غصیلے لوگ ہیں ان کو کہہ کر ہم یہ ریلیف نہیں دے سکتے کہ یہ تو قدرت و اختیار میں نہیں، کوئی بات نہیں، آ گیا کوئی بات نہیں، آپ نے کیوں وہ کام نہیں کیے جس سے غصہ پیدا ہی نہ ہو۔ تو اب آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ غصہ جو آتا ہے وہ اللہ کے لیے آتا ہے یا اپنی ذات کی خاطر آتا ہے۔ ذات کی خاطر آئے تو پھر یاد رکھیں کہ اس کا اظہار اس طرح جو دل آزاری کا سبب بنے حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آپ کو معذرت کرنی ہوگی، اپنی اولاد سے بھی معافی مانگیں، اگر آپ نے اس کو بیجا مارا پیٹا ہے، بیوی سے، ماں باپ سے معافی طلب کریں، اور ہر غصے کے اظہار پر صدقہ کیا کریں، 50 روپے صدقہ کر دیں، انشاءاللہ دیکھیں 2 مہینے میں غصہ نہ ختم ہو جائے، میرا نام بدل دیجیے گا آپ۔